السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ شکر ہم سب پہلے سے ہیں. الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. تو کیا ڈسکشن ہو رہی تھی؟ سب سے زیادہ پھیلنے والی جماعت ہے جو احمدیہ جماعت ہے. ہاں جی الحمدللہ. سب سے زیادہ کافر کے لائن جانے والی بھی مجھے لگتا ہے یہ جماعت ہے. کفر کے بڑے فتوے لگتے رہتے ہیں نا. دیکھیے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہونے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کے ہونے سے کچھ ہوتا ہے. ہم نے جو بات کہی ہے کہ بھائی مساجد الحمدللہ دنیا میں ہم بنا رہے ہیں سب سے زیادہ، اسی طریقے سے پھیل بھی رہے ہیں ہم سب سے زیادہ. یہ ہے فیکٹ کہ اس سے کچھ ہوگا یا اس سے کچھ ہو رہا ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سب سے زیادہ کافر آپ کو کہتے ہیں، اس سے کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ لوگوں کے کہنے سے کوئی کافر ہو جائے تب تو کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ لوگوں کے کہنے سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، آپ لوگ اپنے کہنے سے گھر کے اندر دوسری دفعہ چھوڑے پہلی دفعہ بھی سالن پتہ نہیں دیتے ہوں گے کہ نہیں دیتے ہوں گے، کہتے ہوں گے جا کے خود اتار. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کرم جلے معیار ہے، سبزی بنا کر رکھ دیا کچن میں جا اور نکال کے لا. نہیں اگر اکثریت ہی سچا ہونے کا معیار ہے تو دیکھیں اکثریت کو جہنم میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اکثریت جہنم میں جائے گی. تو اگر آپ لوگ کرتے ہیں، آپ لوگ ہم نے اکثریت نہیں کہا بول. ہلو بھائی ہم نے اکثریت کو ہاں تو پھیل رہے ہو. ہم نے کہا ہے کدھر رہے ہو؟ پھیل ہو رہے ہو یا لمبے ہو رہے ہو؟ پھیل کے کدھر جا رہے ہو؟ جماعت پھیل رہی ہے، لوگ پھیل رہے ہیں. ماشاءاللہ پھیل رہی ہے، خود مان رہی ہے کہ پھیل رہے ہو ماشاءاللہ. بہن آپ بھی تو آپ لوگ کتابیں کہہ رہے ہو پھیل رہے ہیں جی. آپ لوگ زیادہ یہ کام کر رہے ہو، مسجدیں بھی آپ لوگ بنا رہے ہو جی. دعوت ان کا سوال سنیں، اس کا سوال سنیں، آپ ان کا بھائی کا سوال سنیں، اس کے مطابق پھر ہمارے جواب کو ڈالیں. ان کا سوال یہ تھا کہ فتنہ فساد جس حساب سے دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور یہ جو تعلیم لے کر آپ کھڑے ہوئے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ یہ سب لوگوں تک پہنچے گی یا یہ کہ لوگ اس کو ایکسپٹ کریں گے. یہ ان کا پوچھنا ہے. اس کے اوپر ہم نے ان کو جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر پھیلائی بھی جا رہی ہے اور الحمدللہ لوگ اس کے اندر شامل بھی ہو رہے ہیں. یہ ہم ان کو بتا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہماری بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہے. پھیلانا مقصد ہونا چاہیے، لوگوں کو اس طرف لانا مقصد ہونا چاہیے کہ لوگ ایکسپٹ کریں اس چیز کو. پھیلتا جائے. پھیل تو کیا ہے؟ دین اسلام تو پھیل گیا نا. دین اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے اس کو چوز کرنا ہے یا اپنے امپلیمنٹ. حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. میں نے سوچا تھا کہ سب چاند ستارے ہوں گے، ایک پرچم کے تلے سارے کے سارے ہوں گے. جتنے مارے ہیں مسلمانوں میں، ساری دنیا نے بھی مل کر نہیں مارے ہوں گے. یہ حالت ہے آپ لوگوں کی. علامہ اقبال صاحب آپ لوگوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کن کی بات کر رہی ہیں آپ؟ مزاروں پر ملتے ہو آپ، اوندھے پڑے رہتے ہو. اب آپ کو میں تو نہیں جاتی بھائی، آپ نہیں جاتے دوسرے تو جاتے ہیں جن کی دعائیں آپ دی ہیں. کیا دیا ہے آپ نے امت کو؟ امت کو کیا دیا ہے؟ امت کو آپ نے ایک منی دی ہے، بس ایک منی دی ہے آپ نے امت کو. اور سالی وہ بھی بدنام کی ہے آپ نے. عید میلاد النبی پر بھائی ہم بات کر رہے ہیں آپ کی. رسول اللہ نے تو جو کچھ دیا ہے وہ ہمیں گزشتہ زمانے میں ملتا ہے. آپ نے کیا دیا ہے امت کو؟ آپ نے دی ہے امت کو فقط ایک منی، اور وہ بھی بدنام. عید میلاد النبی پر آپ کے سنیما گھروں میں 3 شو فری ہوتے ہیں اسی منی کی بنا پر. اب سننے میں آیا ہے کہ منی سے بور ہوئے بولے آپ جائیں وہاں پہ وہاں پہ ڈیری رہتے ہیں. بالکل پتا ہے کہ آپ میں تو ہندوستان میں ہوتا ہوں، منی گئی ہی نہیں سے تھی.
وہ تو آ گئی تھی غلطی سے ادھر، سلمان خان چھوڑ کر آیا تھا اس کو، بجرنگی بھائی جان نہیں کرا رہے تھے جہاں سے ہے نا اس کو وہیں پہ رہنے دیں، وہ کیا کریے ہمیں کیا پتا کیا اچھا کرے. سن تو لیں، عید میلاد النبی پر آپ لوگ مساجد کے آگے اسٹیج لگا کر ڈیگ بجا کر کیا پیش کر رہے ہو امت کے سامنے؟ پہلے منی پیش کرتے تھے، اب شیلا پیش کر رہے ہو، اس کے بعد شاید وہ چکنی چمیلی پیش کریں. یہ ویڈیوز ایسی ہیں، یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ایسی نہیں ہیں کہ بھائی ہم خود سے آپ لوگوں کو ذلیل یا حقیر بتانے کے لیے کر رہے ہیں. یہ آپ کے لوگ خود وہ ویڈیوز بنا کر بڑے فخر کے ساتھ اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں. ان کو اس پہ شرم یا حیا نہیں آتی کہ ہم نے یہ چیز ہو گئی ہے، ہمیں اس پہ کہے کہ ہم یہ غلط ہے، باوجود کہ ہم کرنے دو. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ لوگوں کی اسلام دعا ہوگی منی شیلا سے ہماری نہیں ہے، نہ وہ ہماری کوئی آپ لوگوں کی بڑی اسلام دعا آپ کو ان کا پتہ ہے. اور آپ لوگوں ہم کو دیکھتے ہیں نا، ہم بھی اسی دنیا میں رہنے والے ہیں نا، ہم باہر تو نہیں ہے نا. جس جگہ سے آپ لوگ بلونگ کرتے ہیں ہم بھی اسی کمیونٹی سے ہیں. ہم نے دیکھی ہوئی آپ لوگوں کی جو جس طرح نہیں نہ تو میں ایسی مثالیں دیتی ہوں، نہیں ایسی میں مثالیں نہیں دیتی، نہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو صحیح غلط مانتی نا تو آپ کہتے کہ یہ بالکل غلط کرتے ہیں، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. آپ نے کیا کہا؟ کرنے دو. مطلب یہ کہ جماعت احمدیہ اگر صحیح بات بھی کرے تو آپ نے اس کو بھی نہیں ماننا. یہاں پہ آپ کی منافقت سامنے آتی ہے. میں نے تو کہا نہ میں اس بات کو مانتی ہوں، نہ میں اس بات کو سپورٹ کرتی ہوں. تو کہیں نا، تو کہیں آپ کہیں نا اس کا اسلام سے کہیں اس طرح کہیں تو پھر آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ غلط کرتے ہیں وہ لوگ، میں ان کو سپورٹ نہیں کرتی، نہ میں ایسا کرتی ہوں، نہ خود کرتی ہوں، نہ ان کو سپورٹ کرتی ہوں. وہ کچھ بھی کریں گے. تو پھر آپ جیسے بچے کتنے، آپ جیسے بچے کتنے ہیں؟ گنتی مجھے نہیں پڑتا کتنے بچے، کیونکہ اکثریت حق کا معیار نہیں ہے نا، اکثریت حق کا معیار نہیں ہے. ہم تو اکثریت کو معیار نہیں بنا رہے ہیں. نہیں آپ جن لوگوں کی پھیلی جا رہے ہیں، مسجدیں بھی سب سے زیادہ ہم بنا رہے ہیں جی، تبلیغ بھی ہم کر رہے ہیں جی، احمدیت بھی بڑی پھیل رہی ہے جی. کہاں پھیل رہی، کہاں پھیلی، مجھے تو کوئی نہیں نظر آ رہی. ہاں جسمانی طور پہ پھیلی جا رہے ہو آپ لوگ، یہ اور بات ہے. بیٹھے تو فلیٹ ہو بالکل، آپ کی طرح میں نے ہیوی نہیں ہوگا جسم. آپ کی تو آواز سے لگتا ہے کہ 100 تو کراس کر دیا ہوگا آپ. نہیں 150. اچھا چلو اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ اور آپ کو جو ہے نا وہ کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پڑوسی کے بچے بھی کھا جانا. جی ذکیر رحمان صاحب. بات یہ ہے کہ میں پوچھنا یہ تھا کہ اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کی تعلیمات کو ہم مطلب وہی شریعت ہے ہماری، تو ہم اسی کو آگے پھیلا رہے ہیں. صرف کچھ اختلافات آگے تھے جن کو ہمارے مسیحا نے آ کے سیٹ کیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کوئی کمی چھوڑ گئے تھے، یا ان کی تعلیمات کے اندر وہ اثر نہیں تھا جو بعد میں آ کے ختم ہو جانا تھا؟ یعنی وہ ان کی تعلیم ایک وقت تک گرو کرنی تھی، اس کے بعد گرو نہیں کرنی تھی، یعنی اس کے لیے پھر آگے ایک اور کو آنا پڑنا تھا. تو کیا ایسا نہیں ممکن کہ ہم انہی کی تعلیمات کو ہی آگے پہنچائیں؟ اور ایک تو یہ کافی نہیں ہے میرے خیال سے. ہاں جی، انہی کی تعلیم کو آگے پھیلا رہے ہیں. دیکھیں بات پتہ ہے کیا نا کہ ہر چیز کا عروج ہے اور ہر چیز کا زوال ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں لوگوں کو عمل کو آپ معیار نہ بنائیں. آپ تعلیم دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں تعلیم بھی ویسی ہی. یہ کہی تھی نا میں نے شروع میں آپ کو بات. تعلیم بالکل صحیح دی تھی اور مکمل دی تھی. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے کر گئے تھے؟ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ یہ باتیں بخوبی جانتے ہیں کہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے یا ان کو ارم صاحبہ کو جو بات میں بتا رہا تھا وہ بالکل وہ حق بجانی ہے. عید میلاد النبی پر یہی کچھ ہوتا ہے. وہ دن جس دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، اس دن کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اس دن آپ ڈھول تاشے بجا رہے ہو، کیک کاٹے جا رہے ہیں، دھمالے پائی جا رہی ہیں، اور وہ ویڈیوز وائرل ہیں یوٹیوب پہ. انہیں بڑے فخریہ انداز میں جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ پاکستان میں اکثر و بیشتر حصہ مزاروں پر ملتا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں ہے. تو کیا رسول اللہ یہ پیش کر کے گئے تھے؟ رسول اللہ جو پیش کر کے گئے تھے وہ آج بھی محفوظ ہے، لیکن دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کیونکہ دنیا کو چور سمجھ رہی ہے، یا یہ کہ مسلمان کو چور سمجھ رہا ہے.
نہیں اس کے کمی بیشی کوئی نہیں ہے اس کے اندر. پیغمبر کا ہونا لازمی ہے کہ اب لوگ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ہی اس شریعت کو آگے پھیلائیں. جیسے ابھی بھی تو دیکھیں نا، پیغمبر آپ کا مسیح آیا چلا گیا، تو ابھی بھی تو آپ لوگ ہی اس کی تعلیمات کو آگے لے کے جا رہے ہیں نا. تو کیا پہلے ہی آپ محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو آگے نہیں لے کے جا سکتے؟ پہلے یہ پتا ہوتا نا. دیکھیں بات سنیں، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک بات قرآن کریم کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، اوکے، ایک نبی بتا رہا ہے، بے شک بات دونوں ایک ہی ہو، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بات بے شک دونوں کی ایک ہی ہو، لیکن جو بات نبی بتا رہا ہے نا اس میں کوئی وہم و گمان نہیں کر سکتا، اس میں شک کی ذرہ بھر گنجائش نہیں ہے. مثلا میں آپ کو آ کر قرآن اور حدیث کی ایک بات بتاتا ہوں تو اس میں کہیں نہ کہیں غلطی کا احتمال ہے، کیونکہ میں بشر ہوں. کامل علم اور پختہ علم وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. مانتے ہیں نا یہ بات؟ آپ یہ بات مانتے ہیں نا کہ کامل اور پختہ علم جو ہے جس میں ذرہ بھر برابر شک نہیں، وہ صرف خدا تعالیٰ کا علم ہے. ایگری کرتے ہیں میری اس بات سے؟ لیکن ایک انسان کا جو علم ہوتا ہے نا وہ ناقص ہو سکتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ایک نبی جو بات آ کر بتاتا ہے نا اسے ماننے کے بعد پھر تمہارے ایمان میں ذرہ بھر شک نہیں، کیونکہ اس نبی نے تمہیں جو بات بتائی ہے وہ اپنے علم اور عقل سے نہیں بتائی ہے، وہ خدا تعالیٰ کے علم سے بتائی ہے. خدا تعالیٰ نے اس کو وہ علم دیا ہے، اس لیے وہ جو چیز تم نے تسلیم کری اس میں پھر تمہیں ذرہ بھر کوئی شک نہیں. لیکن وہی بات اگر تمہیں ایک غیر نبی بتا رہا ہے وہاں شک ہے، وہاں کہیں نہ کہیں آپ کا دل خود یہ کہے گا کہ بھئی دیکھو اس نے جو بات بتائی ہے وہ اپنے علم اور عقل سے بتائی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس مولوی کا یا اس عالم کا علم اور عقل قطعی اور یقینی ہو. اسی لیے جو گزشتہ علماء کرام گزرے ہیں وہ جب کسی مسئلے کے اوپر اپنی رائے دیا کرتے تھے نا تو ساتھ ہی وہ آگے لکھ لیا کرتے تھے واللہ عالم، بہتر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نے اپنے علم اور عقل کے مطابق یہ بات لکھ دی، لیکن قطعی یقین نہیں ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ جی جی. مثلا مان کر چلیے ایک زمین ہے، ایک زمین کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ذکی بھائی یہاں سے کھودیے اور نیچے سے سونا نکلے گا، اور دوسری طرف وہی بات آ کر ایک نبی کہے کہ بھائی اس جگہ سے کھودیے ایک سونا نکلے گا، کس کی بات کو فوقیت دیں گے آپ؟ کوئی بات ہے نبی کی. کیوں؟ بات تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، ایک ہی زمین کا ٹکڑا ہے، لیکن وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ نبی ہے، اس نے جو بات کہی ہے وہ یقینی ہے، اس میں ذرہ بھر گنجائش نہیں شک کی، اور یہ غیر نبی جو کہہ رہا ہے اس میں شک کی گنجائش ہے. لیکن دیکھیں یہ فرق نبی کے آنے کے بعد تو پھر یہ سلسلہ بہتر ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے سے زیادہ بگڑ گیا اور فتنہ مزید بڑا ہے. کون سا سلسلہ؟ لیکن فتنوں کا سلسلہ اور اختلافات تو ویسے کے ویسے ہی ہم کے اندر، نہ عید میلاد النبی نہ یہ چیزیں، مطلب بالکل. ہاں ذکی بھائی شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں، یہ ڈاکٹر صاحب بھی آئے، ان سے گفتگو کرتے پھر آپ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں نبی کی جو بات مانتا ہے نا فتنہ ان سے دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو انکار کرتا ہے نا فتنہ انہی میں رہتا ہے. دور جو ہے نا، جب مت ایک بری عادت ہے آپ کی، جب تک آپ اس کو چھوڑو گے نہیں، ٹھیک ہے، تو بری عادت آپ کے ساتھ ہی رہے گی. جب تک آپ نے وہ عادت چھوڑی نہیں آپ کیسے اچھے بن سکتے ہو؟ اسی طریقے سے جو لوگ نبی کو مان لیتے ہیں نا وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں نبی کی بات مان کر، اور جو انکار کرتے ہیں وہ اسی طرح فتنے میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر صاحب آئے، ان سے گفتگو کرتے. سیفی بھائی کو مجھے لگ رہا ہے دو لائن ان کو بتا دو ذکی بھائی کو، ہاں بس 2 لائن ان کو میں بتا دوں ذکی بھائی کو. ذکی بھائی بات پتہ کیا بات ہوتی ہے نظریے کی. جی جی ٹھیک ہے نا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب سے آپ آئے ہیں میں دنیا میں امن ہی امن دیکھ رہا ہوں. دوسرے صحابی آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں دنیا کے اندر آپ کے آنے کے بعد فتنہ فساد دیکھ رہا ہوں. اور رسول اللہ نے کہا تم دونوں صحیح ہو. کیوں؟ وہ دونوں اپنے نقطہ نظر سے دیکھ رہے تھے.
کہ وہ جو نبی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو صحابی یہ کہہ رہا تھا کہ میں دنیا کے اندر امن ہی امن دیکھ رہا ہوں، وہ ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو پہلے فتنہ فساد کے اندر گھسے ہوئے تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام میں داخل ہو کر اپنے آپ کو امن کے جھنڈے تلے رکھ دیا، اور پھر وہ دیکھ رہا تھا جس طرح سے فتوحات ہو رہی تھی کہ اس طرح سے دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے گا، رسول اللہ کی تعلیم میں وہ بات ہے۔ اور وہ جو صحابی تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بتایا کہ حق کیا ہے، اب اس حق کو سامنے رکھ کر جب ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو فتنہ فساد نظر آ رہا ہے ہمیں دنیا میں کہ دنیا کس طرح سے گمراہی کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ حق تو یہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، تو دونوں اپنی جگہ صحیح تھے۔ تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں دنیا کے اندر یہ فتنہ فساد آج بھی قائم و دائم ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر مرزا صاحب نہ آتے تو آج ہماری تعداد کروڑوں میں ہے، مثلا مان کر چلیے 5 کروڑ ہے فور ایگزامپل، مرزا صاحب نہ آتے تو یہ 5 کروڑ بھی ایسے ہی ہوتے جیسے ہی دوسرے دکھ رہے ہیں، اب 5 کروڑ تو کم ہے نا، ٹھیک ہے؟ بس یہ نقطہ نظر کی بات ہوتی ہے۔ اچھا جی اعزاز بھائی تھوڑا سا کرو، یا ایک خرم بھائی بھی آئے ہیں آپ کرو،